السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یعنی کہ آصف آدمانی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج مجھے آپ سے 3 موضوع پر گفتگو کچھ نہ کچھ کرنی تھی، لیکن مختصر کوشش کروں گا، مختصر مگر پر اثر۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ کہ آج ہفتے کا دن تھا اور میں جب کراچی کی سڑکوں پہ آج نکلا تو اتفاق یہ تھا کہ میری بائک پہ جو ہے وہ اجرک والی نمبر پلیٹ نہیں تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے ایک جگہ پہ ٹریفک پولیس نے روکا اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایک چالان دیا۔ اب میرے پاس آپشن تھے اور وہ آپشن دے بھی رہے تھے کہ یا تو چالان کٹوائیں یا کچھ اور سیٹنگ کریں، تو میں نے چالان کٹوانا مناسب سمجھا۔ اچھا، پھر میں آگے گیا تو دوسری جگہ پہ پھر مجھے جو ہے وہ ٹریفک پولیس والوں نے روکا۔ وہاں پہ میں نے ان کو یہ چالان شو کیا کہ پیچھے بھی چالان کٹوا کے آ رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اچھا ناظرین، اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی موٹر سائیکل پہ جو ہے وہ اجرک والی نمبر پلیٹ لگا لیں، ٹھیک ہے؟ بار بار ہم چالان کٹوائیں یا خدا نہ خواستہ رشوت کے کسی معاملے میں پڑیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اجرک والی نمبر پلیٹ لگا لیں۔ اچھا، اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ جب ہم نمبر پلیٹ بنانے جاتے ہیں نا، تو وہ نہیں پتہ ہوتا تو چھوٹی نمبر پلیٹ بنا کے دے دیتے ہیں اور ہم لگا کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس پہ بھی جو ہے وہ چالان ہو رہے ہیں۔ بڑی اجرک والی، جو اجرک کے مونوگرام والی بڑی نمبر پلیٹ جو چکور شیپ میں ہوتی ہے، اسکوائر شیپ میں، وہ والی نمبر پلیٹ ہمیں لگانی ہے۔ تو آپ بھی جو ہے وہ میرا مشورہ ہے کہ اپنی نمبر پلیٹ جو ہے وہ اجرک والی کر لیں، تاکہ چالان سے اور رشوتوں کے معاملات سے ہم بچ سکیں۔ دوسرا یہ ناظرین کہ 1 اگست آ رہی ہے، جی ہاں ناظرین، 1 اگست آ رہی ہے اور 1 اگست سے پورے پاکستان میں شجرکاری مہم کا افتتاح اور آغاز ہو رہا ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہر شخص اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگائے گا۔ پاکستان میں ایک مذہبی NGO ہے جس کا نام ہے FGRF۔ انہوں نے پچھلے سال پاکستان میں 32 لاکھ پودے لگائے، لیکن ناظرین یہ کافی نہیں ہے۔ اگر 32 لاکھ کی جگہ 64 لاکھ بھی پودے لگ جائیں تو بھی کافی نہیں ہے۔ 25 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں ہر شہر کو پودوں کی ضرورت ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ آکسیجن فراہم کرتے ہیں جس سے ہم سانس لیتے ہیں، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آلودہ ہو چکی ہیں ہماری فضائیں، اور ہمارا ملک جو ہے وہ اس میں سر فہرست ہے۔ تو ہر شخص یہ نیت کرے کہ کم سے کم ایک پودا، اور جتنے ہمارے گھر میں فرد ہیں، یعنی اگر ہمارے گھر میں 5 فرد ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم نیت کریں کہ 5 پودے اس مرتبہ ہم لگائیں گے۔ اگر 10 فرد ہیں تو ایک پرسنٹ کے حساب سے ہم 10 پودے انشاءاللہ تعالی لگائیں گے۔ تو اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو آپ خود سوچیں کہ آنے والے وقتوں میں ہمارا ملک کس قدر سر سبز و شاداب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور ناظرین یاد رکھیے، یہ ثواب جاریہ ہے، ہم چلے جائیں گے لیکن یہ درخت کا جو ثواب ہے وہ ہمیں ملتا رہے گا۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ پودا وہ لگانا ہے جو درخت بنے اور ماحول دوست ہو، ٹھیک ہے؟ ہر پودا ماحول دوست نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ماحول کے لیے بعض پودے ایسے بھی ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو پرسنلی مجھے جو ہے نا وہ نیم کا پودا بہت پسند ہے۔ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اس کی لکڑی سے لے کر اس کے پتے تک ہر چیز، انسانوں سے لے کے جانوروں تک سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو مجھے پرسنلی نیم کا پودا بہت پسند ہے اور یہ ماحول دوست بھی ہے۔ آپ بھی کوشش کریں نیم کا لگائیں، ورنہ جو بھی ماحول دوست پودا ہو وہ آپ لگائیں۔ یہ 200-300 روپے کا 3 سے 4 فٹ کا پودا ملتا ہے، اور اگر آپ بڑا پودا لیں گے یعنی 7-8 فٹ کا تو وہ 700-800 یا 1000 روپے کے اندر ملے گا۔ تو سال میں ایک بار کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا اور یہ ثواب جاریہ بھی ہوگا۔ اگر ہم ٹائم مینیج نہیں کر سکتے یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم پودا نہیں لگا سکتے، تو ایسی NGOز ہیں جیسے میں نے FGRF کا کہا کہ ان کو پیسے دے دیے جائیں تو وہ خود بھی پودے لگا دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنا حصہ ضرور اس میں شامل کریں۔ تیسری اور اہم بات اور انتہائی افسوس اور دلخراش واقعہ جو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا حمیر اصغر کے حوالے سے، اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ ناظرین، 7 لاکھ انسٹاگرام پہ فالوورز اور اتنی ساری فین فالوئنگ اور شوبیز کی دنیا، یہ وہ سب کچھ اس وقت تک آپ کا ساتھ دیں گی جب تک آپ کا ستارہ چمک رہا ہے۔ جیسے ہی آپ کا ستارہ غروب ہو رہا ہوگا، یہ دنیا 10 مہینے تو کیا 10 سال بھی آپ پڑے رہیں گے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ بڑا افسوسناک یہ واقعہ تھا جس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے، لیکن زیادہ بات کرنا اس پہ بھی نہیں بنتی کہ سوشل میڈیا پورا بھرا پڑا ہوا ہے۔ میں صرف ایک توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا چھیپا والوں کی طرف، میں بلکہ ڈائریکٹلی بات کروں گا چھیپا صاحب کے حوالے سے کہ کس حوالے سے اور کس وجہ سے اور کس حیثیت سے جو ہے وہ آپ پریس کانفرنس میں ساتھ کھڑے تھے، اور آپ اس کے بھائی کی جو ہے حمیر اصغر کے بھائی کی جس طریقے سے آپ وکالت کر رہے تھے، اور جب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ 10 مہینے تک آپ نے اپنی بہن کا کوئی رابطہ ہی نہیں کیا آپ نے ان سے، اور پوچھا تک نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں یا کیا، تو آپ نے ان کو سوال کا جواب نہیں دینے دیا۔ کیوں آپ اس طرح سے ان کی وکالت کر رہے تھے؟ آخر آپ کو ایسا کیا ملا ان سے؟ ناظرین، جب اللہ نہ کرے آپ کو کبھی ضرورت پڑے، لیکن جس کو ضرورت پڑی ہو ان سے آپ پوچھ لیجئے گا کہ کسی غریب کا جب ان کو فون جاتا ہے ایمبولینس کے لیے
تو اول تو یہ ایمبولینس دیتے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ دیتے ہیں تو یہ کتنے پیسے چارج کرتے ہیں، اور جہاں کیمرہ مین اور مائک والے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہاں ایک کی جگہ 10 ایمبولینس سے یہ کھڑی کر کے رکھ دیتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ ویڈیو شوٹ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف دھوکے بازی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے NGOs کو اپنا فنڈ نہ دیں جو ہمارے ہی کام میں نہ آتا ہو۔ ان کو تو صرف انتظار ہوتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی انسیڈنٹ ہو، کوئی کیمرہ مین آئیں اور وہاں پہ ویڈیوز بنے اور ہماری گاڑیاں وہاں پہنچے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم کرے، اور اچھی NGOs کو آپ اپنا فنڈ دیں جو عوام کی خدمت کے لیے واقعی کام کر رہی ہیں، اور آپ خود پہچان کریں کہ کون مخلص ہے اور کون نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور اس کا جو ہے وہ اظہار کیجیے گا۔ اپنے بھائی محمد آصف کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو شاد و آباد رکھے اور صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ ناظرین کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے کتنے پودوں کی نیت کی ہے، میرا دل خوش ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس سال پورے ملک کو سرسبز و شاداب کرنا ہے، یہ ہمارا عزم ہے، نیت ہے، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔